بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر حسن اور حاضر ہوں متولی کعبہ کی نئی قسط کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہماری سابقہ اقساط کو ملاحظہ نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں تاکہ آپ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی مکمل تاریخ سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ مزید ایسی بے شمار اسلامک انفارمیشن سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں کرتے ہیں آج کی قسط کا آغاز۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام غزہ سے واپسی پر جب مدینہ پہنچے تو آب و ہوا اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئے اور مکہ نہ جا سکے۔ قافلہ مکہ روانہ ہو گیا، آپ نے مدینہ قیام کر لیا۔ مکہ پہنچنے والوں سے جب جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ عبداللہ شدید بیمار ہیں۔ آپ بہت پریشان ہوئے اور فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا تاکہ اپنے بھائی کو واپس مکہ لا سکے، مگر حارث کے پہنچنے سے پہلے جناب عبداللہ 24 سال کی عمر میں وفات پا چکے تھے اور دفن بھی کیے جا چکے تھے۔ حارث نے واپس آ کر آپ کو اپنے بھائی کی وفات اور دفن ہونے کی خبر دی۔ آپ انتہائی صدمے سے دوچار ہوئے۔ آپ کو اپنی نئی نویلی دلہن بہو اور ہونے والے نومولود کی فکر تھی۔ آپ نے اپنی تمام تر محبت اور توجہ اپنی بہو اور ہونے والے بچے پر مرکوز کر دی۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے کنیزوں کی تعداد بڑھا دی۔ جناب عبداللہ علیہ السلام کی زوجہ جناب آمنہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں اور آپ کی یوں پردیس میں وفات پر بہت دکھی بھی تھیں۔ آپ نے اپنے شوہر کی وفات پہ مرثیہ بھی پڑھا۔ یمن کا آتش پرست زرہ نامی بادشاہ بعد میں یہودی ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر بالوں کی ایک لٹ لٹکتی رہتی تھی، اس لیے اس کا نام ذو نواس مشہور ہو گیا۔ یہ یہودی مذہب اختیار کرنے کے بعد اتنا شدت پسند ہو گیا کہ اس نے پورے یمن میں یہودی مذہب رائج کر دیا اور رعایا میں جو یہودی نہ ہوتا اسے قتل کروا دیتا۔ جب اس نے نجران کے عیسائیوں سمیت تقریباً 20,000 یہودی آگ میں زندہ جلائے تو حبشہ اور روم کے عیسائی بادشاہ بہت غضبناک ہوئے اور اریات نامی سپہ سالار کے زیر نگرانی ایک بہت بڑا لشکر یمن روانہ کیا تاکہ یمن پر قبضہ کر کے عیسائیت کو فروغ دیا جا سکے اور قتل ہونے والے عیسائیوں کے ورثاء کی داد رسی بھی ہو۔ ابرہہ نامی ایک شخص بھی اسی سپہ سالار کے ماتحت لشکر میں شامل تھا۔ جب یہ لشکر یمن کے ساحل پہ اترا تو یمنی یہودی بادشاہ ذرا اتنا خوف زدہ ہوا کہ سمندر میں چھلانگ لگا گیا۔ اس طرح عیسائیوں نے یمن پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ ابرہہ ایک کٹر عیسائی تھا۔ اس نے سپہ سالار سے کہا کہ پورے یمن میں زبردستی عیسائیت کو رائج کیا جائے، جبکہ سپہ سالار اریات کا یہ ماننا تھا کہ رعایا کے عقائد سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بات پہ سپہ سالار اور ابرہہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور لشکر دو حصوں میں تبدیل ہو گیا اور آپس میں جنگ ہونے کو تھی کہ ابرہہ نے کہا کہ ہم آپس میں فوج کو نہیں لڑواتے، تم اور میں ہی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ سپہ سالار ابرہہ سے لڑنے پر راضی ہو گیا۔ مقابلے میں سپہ سالار مارا گیا اور ابرہہ لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ حج کے دن تھے۔ یمنی لوگ مختصر لباس پہنے حج کو جا رہے تھے۔ ابرہہ نے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے ہیں۔ ابرہہ نے پوچھا کعبہ کہاں ہے؟ بتایا گیا حجاز میں۔ تو ابرہہ نے اعلان کیا اب کوئی حجاز نہیں جائے گا، میں دنیا کا سب سے بڑا کلیسا یہیں صنعا میں بناؤں گا۔ ابرہہ نے بہت زیادہ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات سے دنیا کا سب سے اونچا گرجا گھر تعمیر کروایا اور اعلان کیا کہ اب عرب حجاز نہیں بلکہ کلیسا کا حج کرنے آیا کریں گے۔ ایک یمنی یہودی کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور ایک دن اس کلیسا میں مردہ جانور پھینک گیا۔ ابرہہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ میں حجاز سے خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس طرح اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ مجھے ہاتھی بھیجو، لیکن نجاشی نے کوئی امداد نہ کی۔ وہ پہلے ہی سپہ سالار کے قتل پر ابرہہ پر ناراض تھا۔ ابرہہ نے 13 ہاتھیوں کا بندوبست کیا اور 60,000 کا لشکر لے کر حجاز روانہ ہو گیا۔ ابرہہ کو کافی مقامات پر مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر عربوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہ دیکھے تھے، اس لیے اتنے بڑے لشکر اور ہاتھیوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور ابرہہ کی اطاعت کرنے لگے۔ جناب عبدالمطلب علیہ السلام کو اس لشکر کی آمد اور ان کے آنے کے مقصد کی اطلاع ملی تو آپ بالکل بھی نہ گھبرائے،
बाकी कुरैश लश्कर के बारे मिलने वाली खबरें सुनकर बहुत परेशान थे। अभी मक्का से कुछ फासले पर लश्कर था कि अबरहा ने वहीं पर पड़ाव डालने का हुक्म दिया और अपने फौजियों को कहा कि जाओ मक्का वालों के तमाम जानवरों को पकड़ कर लाओ। फौजियों ने ऐसा ही किया। भेड़ बकरियां और सैकड़ों ऊँट पकड़ कर लाए। इन ऊँटों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी शामिल थे। आपको इतला मिली तो आप मुतमईन रहे, यहाँ तक कि अबरहा ने अपना एक एलची भेजा और कहा कि मक्का के सरदार को बुला कर लाओ। चुनाचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम अबरहा के एलची के साथ कुरैश के चंद लोग और अपने बेटों समेत अबरहा से मिलने चले गए। इस वक्त अबरहा अपने खैमे में तख्त पर बराजमान था। आप जब खैमे में दाखिल हुए तो अबरहा आपकी खूबसूरत और बारोब शख्सियत को देखकर मुतासिर हुए बगैर न रह सका और उठ खड़ा हुआ और आपको अपने पास बिठाना चाहता था, मगर अपनी कौम के डर से न बिठाया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के साथ कलीन पर बैठ गया। अबरहा ने कहा, हम लोग आपसे लड़ने नहीं आए, ना ही हिजाज पर कब्जे की नीयत रखते हैं, हम सिर्फ खाना काबा को मिस्मार करने आए हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो अपने 200 ऊँट वापस लेने आया हूँ जो कल आपके फौजी पकड़ कर लाए थे। अबरहा ये बात सुनकर हैरान रह गया। वो समझ रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब हमला ना करने की मन्नत समाजत करेंगे। उसने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि आपको खाना खुदा के मिस्मार होने की कोई फिक्र नहीं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ ऊँटों का मालिक हूँ और उस घर का भी एक मालिक है और वही तुमको उसके मिस्मार करने से बाज रखेगा। ये सुनकर अबरहा बड़ा गुस्से हुआ और कहा, कौन है वो जो मुझे मेरे इस इरादे से बाज रख सके? जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने फिर मुतमिन होकर फरमाया, ये तुम जानो और उस घर का मालिक, वो चाहेगा तो बचाएगा। अबरहा कुछ देर सोचता रहा और फिर आपके ऊँट वापस कर दिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की किस्त के साथ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।